الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں عقائد ہم نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیے، اور اب اسی کے متعلق میں چند ایک سوالات اور اس کے جواب انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو عام عوام کے اندر مشہور بھی ہے اور لوگ بہت زیادہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے متعلق سوال ہے کہ کیا اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا یہ جائز ہے؟ یعنی جس طرح کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ نیچے آپ کا سہارا ہے، اوپر اللہ کا سہارا ہے، تو کیا اس طرح کے جملے بولنا شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ تو اس میں یاد رکھیے، اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، اور وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، یہ جملہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ جملہ کفر ہے، یعنی اللہ عز و جل اوپر والا کہنا اللہ عز و جل کو یہ جملہ کفریہ ہے۔ تو اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس میں بنیادی چیز جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو صرف اوپر والا کہنا نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا بولنا چاہیے۔ کوئی پوچھے، مثال کے طور پر سوال کرے کہ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے، تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کچھ لوگ اوپر کا کہتے ہیں، جس طرح کے بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے، تو وہ انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اوپر رہتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی کی انگلی سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، تو وہ بھی اوپر اشارہ کرتا ہے، یا بات کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ اوپر کا اشارہ کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ اوپر تو اللہ عز و جل کا سہارا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا کیا جائز ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر ایسی باتیں کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسا جملہ بولنا کفر ہے جبکہ اس سے نیت یہ ہو کہ اللہ عز و جل اوپر رہتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر ایک بات ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنے کے اندر دو امکان پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی مکان ثابت کر رہا ہو اللہ عز و جل کے لیے کہ اللہ اوپر رہتا ہے، تو یہ تو صراحتاً کفر ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ اس کی نیت ہو کہ اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنے سے مراد اس سے بڑائی بیان کرنا ہے، اس کا بلند مرتبہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ جملہ بولنا اس سے کفر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جملہ بولنے سے شریعت مطہرہ کے اندر منع کیا گیا اور اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور اس سے کہنے والے کو منع کیا جائے گا کہ وہ ایسا جملہ نہ بولے۔ اب رہا سوال یہ کہ اللہ عز و جل کے لیے پھر کیا جملہ بولا جائے کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کے شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو ہر شخص کے اللہ عز و جل شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو جب کسی کو سکھایا جاتا ہے تو اس کو یہی سکھایا جانا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کے لیے مکان وغیرہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر اہم بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کچھ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل تب سے ہے جب کب تب آئیں بائیں دائیں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی تب سے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تب بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالی تھا، اوپر نہیں تھا نیچے نہیں تھا، دائیں نہیں تھا بائیں نہیں تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود تھی۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کو کسی جگہ اللہ عز و جل کے لیے کوئی مکان ثابت کرنا، کوئی جگہ ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اس کے لیے مکان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اب بچوں کو کیا سکھایا جائے کہ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے؟ تو بچوں کو صرف اللہ عز و جل کا نام سکھایا جائے، یہ نہ سکھایا جائے کہ اللہ عز و جل کہاں رہتا ہے۔ اور جب وہ بالغ ہونے کو ہوں، جب ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، تو ان کو یہ بات سکھا دی جائے کہ اللہ عز و جل ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کہیں ہم ایسا کہہ کر اپنے آپ کو کفر کے اندر مبتلا نہ کریں۔